السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ اس سے پہلے جو ہم اسباب منع صرف پڑھ چکے ہیں ان کو ہم یہاں پر اپلائی کرنا چاہیں گے کہ عربی کی کچھ کلمات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا جو کلمہ ہے وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ منصرف اور غیر منصرف میں جو پہچان ہم پڑھ چکے ہیں تو وہ یہاں پر بھی ہم اپلائی کس طرح کریں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا لفظ دیکھیں، یہاں پر ہمارے پاس ہے اللہ۔ تو اللہ کیا ہے؟ منصرف۔ یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ جو منصرف ہوگا اس کے اسباب منع صرف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو ہم کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف کے لیے دو چیزیں ہم نے دیکھنی پڑے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کلمہ میں ہم دیکھیں گے کہ اسباب منع صرف میں سے اس کے اندر کم از کم دو اسباب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے دیکھنے پڑے گی غیر منصرف کے اندر۔ یہاں پر دیکھیے جو اللہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ منصرف ہے۔ تو منصرف ہے، یہاں پر ہمیں اسباب بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یعقوب، یعقوب کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے۔ جب غیر منصرف ہے تو یہاں پر ہمیں اسباب منع صرف کے اسباب بتانے پڑیں گے۔ تو یہ غیر منصرف ہے، تو یہ غیر منصرف کیوں ہے یہ بتانا پڑے گا۔ اب غیر منصرف یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے اور معرفہ میں کیا ہے؟ یہ عالم ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یعقوب جو ہے یہ عجمہ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ عجمی نام ہے۔ تو یہ عجمہ، اس کے اندر اسباب منع صرف میں سے یہ دو اسباب پائے جاتے ہیں۔ تو یعقوب غیر منصرف ہے کیونکہ یہ علم ہے اور عجمہ ہے۔ اسی طریقے سے یوسف یہ بھی غیر منصرف ہے اور اس کے اندر بھی یہی دو اسباب پائے جاتے ہیں، یعنی یوسف جو ہے یہ علم ہے اور عجمہ ہے، علم ہے اور عجمہ ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے القرآن۔ تو القرآن کیا ہے؟ یہ منصرف ہے۔ الصوم یہ بھی منصرف ہے۔ یونس یہ غیر منصرف ہے۔ یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ اب اس کے اسباب بتانے پڑیں گے۔ تو یہ بھی اوپر والے کی طرح یونس یہ عالم بھی ہے، یعنی معرفہ میں عالم بھی ہے اور عجمہ بھی ہے۔ یہ بھی عربی نام نہیں ہے بلکہ عجمی نام ہے۔ سکرانو، سکرانو جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے۔ اس کے اندر جو اسباب منع صرف پائے جاتے ہیں، ایک ہے وصف اور ایک اس کے اندر ہے الف و نون زائدتین۔ یہاں پر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، اگر ہم وصف کو سائڈ پہ بھی کر دیں، صرف الف و نون زائدتین کو بھی ہم دیکھیں گے تو یہ جو سبب ہے یہ دو کے قائم مقام ہے۔ تو اکیلے یہ جو سبب ہے یہ بھی غیر منصرف کا باعث ہے، الف و نون زائدتین، یہ بھی الگ سے غیر منصرف کی پہچان ہے کہ اگر یعنی الف و نون زائدتین جس میں ہو تو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ وہ غیر منصرف ہوگا۔ لیکن اس کے اندر سکرانوں کے اندر وصف بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مجالسو، مجالسو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک سبب ہے اور وہ ہے جمع منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع ایک سبب ہے اسباب منع صرف میں سے، جو کہ یہی ایک سبب دو کے قائم مقام ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ یہاں پر الماء، ماء جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے۔ یہ منصرف اس وجہ سے ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ مؤنث کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس کے اندر الف ممدودہ ہے۔ تو الف ممدودہ وہ مؤنث
جو الف ممدودہ کی وجہ سے ہو، جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، تو وہ ایک سبب جو ہے وہ دو کے قائم مقام ہوتا ہے، اس وجہ سے الماء یہ غیر منصرف ہے۔ کس وجہ سے؟ الف ممدودہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ما الف کے اوپر یہ مد ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ الف ممدودہ ہے، تو الف ممدودہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے الماء غیر منصرف ہے۔ محمد یہ کیا ہے؟ یہ منصرف ہے۔ الکعبۃ، الکعبۃ جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر دو اسباب پائے جاتے ہیں، ایک ہے مؤنث، مؤنث لفظی ہے، کیونکہ کعبۃ آخر میں گول تا ہے تو یہ مؤنث لفظی ہے، اور ساتھ ہی یہ عالم بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ اس کے بعد ہے عمرانو، عمرانو بھی غیر منصرف ہے۔ اس کے اندر جو سبب ہے وہ ہے الف و نون زائدہ تین، کیونکہ اس کے آخر میں الف اور نون زائد ہے، الف اور نون، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، کیونکہ الف و نون زائدتین یہ ایک سبب ہے جو کہ دو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الصلاۃ، یہ منصرف ہے۔ اس کے بعد ہے مریم، یہ غیر منصرف ہے۔ یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ مؤنث ہے، مؤنث مانوی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عالم ہے، اور تیسرا سبب بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ عجمہ ہے۔ تو اگر ہم کوئی بھی چیز دو لے لیں تو اس کے بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اس کے بعد فرضن، فرضن کیا ہے؟ یہ منصرف ہے۔ واجبن، یہ بھی منصرف ہے۔ الکتاب، یہ بھی منصرف ہے۔ باردن، یہ بھی منصرف ہے۔ مسلمون، یہ جمع ہے لیکن یہ جمع سالم ہے تو یہ بھی منصرف ہے۔ الکراست، یہ بھی منصرف ہے، اگرچہ اس کے اندر مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے، گولتا آخر میں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو منصرف لکھا کیونکہ یہ جو گولتا آخر میں ہو لیکن یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مؤنث لفظی ہے۔ مؤنث لفظی کے لیے ضروری ہو کہ اس کے اندر ایک اور سبب بھی ہو، تو کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر معرفہ اپلائی کریں، معرفہ تو ہے کیونکہ الف لام داخل ہوا ہے لیکن علم نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصرف ہے۔ اور بالبغ جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر ایک سبب ہے ترکیب، اور دوسرا جو اس کے اندر سبب ہے وہ ہے علم، کیونکہ اس کے اندر دو، ایک بال ہے اور بگ ہے، تو بال جو ہے وہ علم ہے، اور بال اور کاف کے ساتھ بال ابک پورا بن گیا تو یہ ترکیب بن گئی ہے، تو بال ابک ترکیب ہے اور بال اس کے اندر عالم ہے، تو یہ دو اسباب ہے، تو یہ بال ابک غیر منصرف ہے۔ الاسلام، یہ منصرف ہے۔ فاطمہ، یہ غیر منصرف ہے۔ یہ غیر منصرف اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو مؤنث ہے اور مؤنث حقیقی ہے، لفظی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے، یعنی مؤنث ہے، اور دوسرا جو سبب ہے وہ ہے علم۔
مؤنث بھی ہے اور علم بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، دو اسباب پائے جاتے ہیں۔ الاطفال یہ منصرف ہے، سفینۃ یہ بھی منصرف ہے۔ یہاں پر بھی یہ والی بات کہ آخر میں گول تا ہے تو مؤنث، لیکن یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مؤنث لفظی ہے، تو اس کے لیے دوسرا سبب ہونا چاہیے تھا، لیکن دوسرا سبب اس کے اندر نہیں ہے، تو اس وجہ سے سفینۃ کیا ہے؟ منصرف ہے۔ الحج یہ بھی منصرف ہے۔ عثمان یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ اس کے اندر بھی دو اسباب پائے جاتے ہیں، ایک سبب ہے بلکہ غیر منصرف ہے ایک ہی سبب ہے، اور وہ دو کے قائم مقام ہے، اور وہ کیا ہے؟ الف و نون زائدتین۔ اس کے اندر ایک ہی سبب ہے الف و نون زائدتین، لیکن یہ کیا ہے؟ یہی ایک سبب دو کے قائم مقام ہے، تو اس وجہ سے عثمانو کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ نفل کیا ہے؟ یہ بھی منصرف ہے۔ رسول یہ بھی منصرف ہے۔ الطبیب یہ بھی منصرف ہے۔ الفصل یہ بھی منصرف ہے۔ اور یہاں پر اکبرو یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ اس کے اندر دو اسباب پائے جاتے ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ یہ وصف ہے اس کے اندر، اور دوسری صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ وزن فعل ہے۔ اس کے اندر ایک اور سبب ہے وزن فعل، کہ یہ جو اکبر ہے یہ فعل کے وزن پر ہے، یعنی اکبرو افعلو کے وزن پر ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اس کے اندر بھی اگر کوئی فیڈ بیک دینا چاہتا ہے تو وہ بے شک فیڈ بیک دے دیں کہ ہم اس میں مزید امپرومنٹ لے آئیں۔ جزاک اللہ تعالی۔